ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارل انسٹیٹیوٹ. میں ہوں محمد اویس. مرصد قاری خباب محمدی صاحب موجود ہیں. قاری صاحب سے آج ہم کویشچن کریں گے. قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں، خواب کے اندر انسان اگر والد کو دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. محمد اویس صاحب، آپ نے سوال کیا خواب کے اندر اپنے والد کو دیکھنا، کہ کوئی شخص اپنے باپ کو دیکھتا ہے خواب کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جو ہے نا، باپ یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، اور انسان کی مرضی ہے، اس کو کراس کرے، اس کی تابعداری کرے، اطاعت کرے تو جنت ہے، اگر نہیں کرتا تو یہ جنت کے دروازے سے گزر نہیں سکتا. اللہ کی عبادت کے بعد جو حق ہے اطاعت کا وہ ماں باپ ہیں. اگر ماں باپ غیر مسلم بھی ہوں پھر بھی ان کا ادب اور احترام انسان پہ واجب اور لازمی ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے اپنے والد کو تو اس کی جو مراد ہے نا وہ پوری ہو جائے گی. مطلب ہے، مراد ہے، یا اس کا کوئی مقصد ہے، یا اس کا کوئی ارادہ ہے کہ یہ کام اللہ کرے ہو جائے یار، تو وہ خواب میں اپنے والد کو دیکھتا ہے تو سمجھو انشاءاللہ ہو جائے گا، کیونکہ باپ ذات ہی ایسی ہے. اور اسی طرح خواب کے اندر کوئی انسان محتاج بندہ اپنے والد کو دیکھ لیتا ہے خواب کے اندر تو اس بندے کو اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے بالکل امکان نہیں ہے، تو وہاں سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس بندے کو رزق عطا فرمائے گا. اور اسی طرح کوئی شخص خواب میں اپنے والد کو دیکھتا ہے، اب ایسا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا کوئی اگر غیب رشتہ دار ہے تو وہ واپس آ جائے گا. برادری کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں، اس وقت بھی ہیں اور پہلے زمانے کے اندر بھی تھے جن کے عزیز و اقربا میں سے کوئی نہ کوئی، اور ہمارے شہر کے اندر دوست ہیں، 8 بھائی ہیں، ایک ان کا جو بھائی ہے وہ اغوا ہو گیا یا غائب ہو گیا، کہیں چلا گیا. تو اگر وہ باپ کو دیکھتے ہیں خواب کے اندر، یعنی کہ سوئے ہوئے والد کو دیکھ لیتے ہیں اپنی خواب کے اندر، اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر یہی ہے کہ ان کا غیب رشتہ دار واپس آ جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. اور اس کے لیے وظیفہ بھی ہے. اگر کوئی چیز چلی جاتی ہے، انسان کی گم ہو جاتی ہے، تو اسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اور تو میرا یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی چیز کو جو ہے وہ جلد اس کے پاس پہنچا دیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان کو گری پڑی چیز راستے کے اندر مل جاتی ہے تو اسے اٹھانی نہیں چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے. کسی کو پیسے مل جاتے، کوئی چیز مل جاتی ہے، اسے اٹھانا نہیں چاہیے. شاید پیچھے سے کوئی آدمی آئے جس کے وہ پیسے ہوں گے، جس کی وہ چیز گری پڑی ہو، وہ آئے اور اس کو چیز مل جائے، آپ اٹھا کے لے آتے ہیں، وہ بیچارہ پریشان ہے، محتاج، وہ اس نے ہاسپٹل جانا ہے، کہیں ایمرجنسی جانا ہے، تو اسے وہ چیز نہیں ملے گی، پریشان ہوگا. اس لیے اور نہ بھی اس نے ہاسپٹل جانا ہے، چیز تو اس کی، آپ کی تو نہیں ہے، آپ وہیں پڑی رہنے دیں، اللہ رب العالمین اس بندے کے پاس پہنچا دیں گے. بہت شکریہ جی. ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں.